آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوہے کے گرز سے، اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ اندھا فرشتہ اللہ مقرر کرتا ہے جو لوہے کے گرز سے اس کو مارتا ہے، اور جب اس کو گرز مارا جاتا ہے تو اس کے چیخنے کی آواز مشرق سے مغرب تک انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں، اتنا وہ چیختا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مردے کا عذاب تم کو دکھلا دیا جائے تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ تو مردے کو جو عذاب دیا جاتا ہے انسان اور جنات مکلف ہیں، اس لیے ان کو نہیں دکھایا جاتا، باقی جانور محسوس کرتے ہیں، وہ چیخنے کی آواز سنتے ہیں۔ اور ایک روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے کہ مردے کی پسلیاں آپس میں ایسے ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کر کے بتلایا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی 99 اژدہا اس پر مسلط کرتا ہے۔ کتنے اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں؟ 99۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اژدہا اتنا زہریلا کہ اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک سبزہ نہ اگے۔ بعض جگہوں میں نا کوئی آفت آتی ہے، آگ لگ جاتی ہے تو وہاں ایسا اثر پڑ جاتا ہے کہ کچھ عرصہ وہاں سبزہ نہیں اگتا۔ وہ اتنا زہریلا سانپ کہ صرف ایک جگہ نہیں، فرمایا ایک سانپ اگر پھونک مارے تو پوری زمین پر کبھی سبزہ نہ اگے، ایسا زہریلا سانپ ہے جو کفار پر 99 مسلط کیے جاتے ہیں، جو اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرمائے۔ تو قبر میں یہ دنیا سے جانے کے بعد ہم بے جان نہیں ہو جاتے، مٹی میں نہیں مل جاتے، بلکہ ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال کیا تو ہمیں اللہ کی جانب سے رحمت کی بارش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی بارش ہم پر شروع ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ گار ہیں اللہ نے معاف نہیں کیا، مومن ہے تو پھر بھی سزا، اور اگر کافر منافق ہے تو پھر تو دائمی جہنم ہے، اس کے لیے سزا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت کی سزا کے مقابلے میں کم ہے لیکن عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو قبر، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انبیاء کرام جنتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، ان کے علاوہ جو بھی بندہ دنیا سے جائے یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ نیک تھا، امید ہے اللہ معاف کرے گا، یہ جنتی ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ رب کی مرضی ہے، دنیا والوں کو نیک نظر آتا ہے، کیا پتہ اس کے کس گناہ کی وجہ سے رب نے پکڑا، کون سے اعمال اللہ کو پسند آئے، کون سے اعمال پسند نہیں آئے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، صرف امید کی جا سکتی ہے اچھے برے کی کہ یہ بندہ اچھا تھا، یہ برا تھا۔ بسا اوقات اللہ دکھلا دیتا ہے، وہ بھی انسان یقین نہیں کرتا، ایک امید ہوتی ہے۔ جس طرح احادیث میں موجود ہے کہ والدین ناراض دنیا سے چلے جائیں تو ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کرے۔ کثرت سے جب ایصال ثواب کرے گا والدین کو ثواب پہنچے گا، جب تک اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، جب دل مطمئن ہو جائے کہ میرے والدین اب مجھ سے راضی ہیں تو پھر ایصال ثواب اگر کم کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار اس کو راضی کرنا ہے، تو بسا اوقات ایک بندہ جلد نہیں راضی ہوتا تو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں، تو یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کو اللہ خواب میں دکھلاتا ہے، کبھی ویسے انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ بٹھا دیتا ہے کہ تیرے والدین تجھ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح دنیا سے جانے والوں کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن طفیل صحابی رسول ہیں، انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے قبیلے کا ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی ہجرت کی، مدینہ آ کر بیمار ہوا تو اپنی انگلیاں کاٹ دیں، تکلیف برداشت نہیں کی تو انگلیاں کاٹ دیں، انگلیاں کاٹیں تو مر گیا، خودکشی کر لی، فوت ہو گیا۔
عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، لیکن ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے خودکشی کرنے کو مجھے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا تو نے ہاتھ کیوں چھپائے؟ اس نے کہا اللہ نے فرمایا جن کو تو نے خود کاٹا ہے ان کو میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو علماء نے دلیل بنا کر یہ فتویٰ دیا ہے، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مردے کے جسم کو توڑنا اتنا ہی گناہ ہے جس طرح زندہ کی ہڈی کو توڑنے کا گناہ ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا کہ مردہ اپنے جسم کی کسی چیز کو دوسرے کو نہیں دے سکتا، یہ دینا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ دے آنکھیں تو نے اس کو دی میں نہیں دیتا، کیا کر لے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی میں نے منع کیا تھا کہ اپنا جسم کسی کو نہیں دینا، تو نے آنکھیں عطیہ کر دیں، اب تو اندھا ہی رہ۔ عذاب دینا تو دور کی بات ہے، صرف اتنا کہہ دے اللہ کہ میں آنکھیں نہیں دیتا، تو دوسرے کو دے آیا تھا۔ جس طرح اس صحابی کو اللہ نے فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ ٹھیک نہیں کرتا، تو نے خود انگلیاں کاٹی ہیں، اب ایسا ہی رہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ فلاں بندے کے بارے میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر دعا فرمائی، اللہم ولی یدیہ فاغفر، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کرتے تھے، جس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا تھا۔ تو جب یہ بتلایا کہ اللہ نے معاف کر دیا، ہاتھوں کو نہیں معاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی اسے واپس کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تصدیق کی کہ جو تو نے دیکھا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا وہ جنتی ہے، یہ سچ ہے۔ یہ بعض دفعہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی دکھلا دیتا ہے، یہ بعضوں کو اطمینان دلا دیتا ہے، جس طرح ہم کسی بزرگ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کسی عزیز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ اچھی حالت میں ہو تو جنتی ہے، برے حالات میں ہو تو اس کو عذاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ انسان کوئی عزیز کے بارے میں دیکھے تو کسی خواب کی تعبیر بتلانے والے سے، عالم سے خود رائے کام کرنے کے بجائے پوچھ لے۔ یہاں ایک مرتبہ ایک بندے نے پوچھا، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی عزیزہ فوت ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا اس کا چہرہ سیاہ ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کا چہرہ سیاہ۔ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ نے خاتمہ ایمان پر نہیں کیا، جنازہ پڑھا گیا، مومن تھی، کیونکہ شرع احادیث میں موجود ہے کہ مومن کے دل کو، مومن کے چہرے کو آگ نہیں جلاتی۔ ہم جہنم جائیں گے جو گناہگار ہیں، اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ تو گناہگار مومن جہنم جائیں گے لیکن چہرہ نہیں جلے گا، ان کا دل نہیں جلے گا، ان کا جسم سیاہ نہیں ہوگا، کالا نہیں ہوگا۔ یہ جسم کا کالا پن یہ کفر کی علامت ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آخرت میں بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہرے کا سیاہ ہونا کفر کی علامت ہے۔ آخرت میں چہرے سیاہ کفار کے ہوں گے، مومن کے نہیں۔ تو اس وجہ سے انسان قبر کو، پچھلے جمعے بھی بیان اسی پر کیا کہ موت آنی ہے، آخرت میں جانا ہے، تو قبر کی انسان تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے کہ میرے روزانہ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے کہ میرے نیک اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں۔ برے اعمال زیادہ ہیں تو ان کو چھوڑے، نیک اعمال کم ہیں تو ان میں زیادتی کرے۔ تو یہ آخرت میں جانا، یہ دنیا سے جانا، قبر میں ہم نے بے جان نہیں ہو جانا، ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہونا ہے۔ اسی پر انشاءاللہ اگلے جمعے چند واقعات مزید ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔